ایک فوج بنی تھی 40 ملکوں کی اسلامی فوج. اس کے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی. تو یہ اسرائیلی دہشت گردی نہیں ہے اسلامی فوج کے پیش نظر. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت راحیل شریف صاحب نوکری پر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے عہدے یہ قبول کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کرتے ہیں. اور سب ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فوجیں مسلمانوں کی ہمدردی میں تو کوئی کام نہیں کرتی، فلسطینیوں کے لیے تو کچھ نہیں کر رہی. لہٰذا مسلم حکمرانوں کو کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلم امت کی ترجمانی کریں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ورنہ یہ جو لاوا پک رہا ہے پوری دنیا میں، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، حتیٰ کہ انسانیت کے نام پر امریکہ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یورپ میں احتجاج کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں کر رہے ہیں، پوری دنیا کے بعض امیر لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن حکمران طبقہ اسرائیل کے ساتھ ہے. تو جب یہ لاوا پھٹے گا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میری حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس موقع پہ کہ جب کہ اسرائیل نے اتنی کھلی دہشت گردی کی ہے، انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. پاکستان اور کسی بھی دوسرے مسلم ملک کا کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کا وجود جغرافیہ پہ نہیں نظریے پر ہے. ہم نے بنایا اس لیے تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بن رہا تھا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہم ترجمان بنیں. قائد اعظم آج معیشت کی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہماری معیشت تباہ ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کی معیشت یہ تھی کہ ہماری اس وقت کی بیوروکریسی کاغذوں کو ببول کے کانٹوں سے جوڑتی تھی، پنیں بھی نہیں تھیں ہمارے پاس. بڑے بڑے لوگ صاحب ثروت لوگ ہجرت کر کے جب آئے تھے تو کیمپوں کے اندر رہے تھے، جھونپڑیوں میں رہے تھے. یہ ہماری معیشت تھی. اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور پاکستان اور فلسطین کا جو ساتھ ہے، جو قرارداد پیش کی گئی 1940 میں، قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، منٹو پارک جو مینار پاکستان ہے، بال پارک ہے. ایک قرارداد پاکستان کے حق میں تھی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر پاکستان بنے گا. تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں تھی کہ ان کی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے. ہر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوتا تھا وہ پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کرتا تھا اور فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کرتا تھا. یہ ہمارا ساتھ ہے فلسطین کے ساتھ. اور ہمارا حکمران طبقہ یہ کہے کہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے تو اسرائیل کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے. اسلامی ملکوں کی فوجوں کو اور جتنے بھی لائک مائنڈڈ اس وقت ممالک ہیں جو اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ہیں ان کو جوڑا جائے، ان کی فوجوں کے سربراہوں کو بلایا جائے. ایک واضح میسج جانا چاہیے، اگر ابھی دہشت گرد اسرائیل اور ظالم کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا تو یہ سب کی گردنوں پر آئے گا. اس لیے آج کے ہم جو دھرنا گاہ میں ہم موجود ہیں، ہمارے سارے مطالبات اپنی جگہ موجود ہیں، مذاکرات کا عمل بھی موجود ہے، یہ دھرنا بھی جاری ہے. لیکن آج کے اس دھرنے میں ہم ایک بڑی تعداد میں یہاں سے مارچ کرتے ہوئے لیاقت روڈ جائیں گے اور وہاں اسماعیل ہنیہ شہید اور ان کے ساتھ جو محافظ شہید ہوئے ہیں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے. اور اسی طرح پورے پاکستان میں ہم نے کال دی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے. کراچی سے لے کر خیبر چترال تک اور گوادر تک سب جگہ پہ انشاءاللہ ہم اپنے عظیم مزاحمت کاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں آخری بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حماس، چونکہ امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں. حماس ایک جمہوری جماعت ہے، اس نے الیکشن جیتا تھا. جو غیر جمہوری لوگ ہیں دہشت گرد ہیں انہوں نے اس کو جیتنے نہیں دیا. کامیاب ہونے کے بعد وزیر اعظم نہیں چلنے دیا، حکومت نہیں چلنے دی. حماس ایک قانونی طور پر مزاحمت کرنے والی پارٹی ہے اور اقوام متحدہ کا چارٹر اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی دشمن کی فوج آ جائے اور وہ قبضہ کر لے تو اس کے خلاف اسلحے سے جنگ کی جا سکتی ہے. اس کے مطابق وہ لیجیٹیمیٹ رائٹ رکھتا ہے. اور حماس
خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ 40-50 ہزار لوگ شہید ہو جائیں اور کوئی ایک آدمی بھی حماس کے خلاف کھڑا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں اور حماس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسی لیے پوری دنیا کے جو باضمیر لوگ ہیں وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.